بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج پیام صبح کا ایک خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آپ جان گئے ہوں گے کہ خصوصی پروگرام آج کے دن کے حوالے سے ہے، یعنی 23 مارچ کے حوالے سے، یوم پاکستان کے حوالے سے۔ 23 مارچ 1940 یعنی آج سے ٹھیک 75 برس پہلے قوم جمع ہوئی، مسلمانان ہند جمع ہوئے، ایک خطہ زمین کا مطالبہ ہوا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونا ہے، کچھ وعدے کیے گئے اللہ سے۔ خواتین و حضرات، اس کو میں جوڑتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا سے، اور وہ دعا رب تعالی سکھا رہا ہے اپنے محبوب کو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ روانہ ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، ہجرت سے ذرا قبل وہ دعا کیا جو قرآن کریم کا حصہ بن گئی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقتدار کو مددگار بنا، اے میرے مولا، اے میرے مالک۔ اقتدار، ریاست کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ دین کیوں تقاضا کرتا ہے؟ اگر ریاست حاصل نہ ہو تو کیا دین کے بہت سارے اور متعدد احکام کا اطلاق، انطباق معطل نہیں ہو جاتا؟ خواتین حضرات، سورہ حج آیت نمبر 41 ہمارے سامنے آتی ہے، سورہ نور آیا استخلاف ہمارے سامنے آتی ہیں۔ خواتین حضرات، یہ کیوں ریاست درکار ہوتی ہے دین کو؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونا ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ہم جوڑیں گے آج کے اس پروگرام کو، آج کے اس موضوع کو حالات حاضرہ سے۔ ایک سوال اٹھتا ہے، بار بار سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے۔ خواتین حضرات، آج ہم اپنے جید علماء سے یہ پوچھیں گے کہ قائد اعظم کا پاکستان کیا تھا؟ قائد اعظم کون سا پاکستان چاہتے تھے؟ کیا قائد اعظم کے پاکستان میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست کی تعریف میں کوئی فرق تھا؟ خواتین حضرات، بالکل فرق نہیں تھا۔ ایک فلاحی ریاست ہونی چاہیے، یہ تھا قائد اعظم کا خواب۔ کیا ہم اس خواب کو عملی تعبیر دے سکے؟ کیا ہم اپنے اہداف تک پہنچ سکے؟ کہیں ہم 23 مارچ 1940 سے شرمندہ تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چند سوالات یہ اٹھائیں گے، ہم اپنے معزز علماء کی خدمت میں رکھیں گے اور سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اپنے آپ کو دوبارہ توانا کرنے کی کوشش کریں گے، مایوسی سے ہٹیں گے۔ خواتین حضرات، بڑی جان ہے اس قوم کے اندر۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، ممتاز عالم دین، بہت معروف نام، قرآن کریم کی تفسیر پیش کرنے کا آپ کا خاص انداز۔ ہمارے تیسرے مہمان محترم مفتی محمد عمران صاحب، جامعہ کراچی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا اور اپنی زندگی دین کی تبلیغ میں وقف کر دی۔ خواتین و حضرات، ایسے علماء درکار ہیں قوم کو بھی، ریاست کو بھی، دین کو بھی۔ خواتین و حضرات، ہمارے چوتھے مہمان ہمارے ملک کا ایک اور بہت محبوب، ممتاز اور معروف نام، خواتین و حضرات، استاد الاساتذہ محترم مفتی ولی خان مظفر صاحب۔ ہم چاروں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حج آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، سمپل سوال آپ کی خدمت میں، دین کو ریاست کیوں درکار ہوتی ہے؟ کیا ریاست کا حصول دین کا مطالبہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ایک غلط فہمی ہے کہ جو لوگوں کے درمیان پھیلا دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ دین اور ریاست کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہے۔ دیکھیے، فلسفے ہوئے ہیں جو گویا کہ نظریاتی نظام ہیں، ایک فلسفیانہ نظام ہے، منطقی نظام ہے، بہت سے مدارس و مکاتب ہیں۔ اسی صورت سے اخلاقی نظریات ہیں، وہ ہیں۔ اگر دین بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہے کہ کچھ باتیں ہیں اچھی اچھی جو کہہ دی گئی ہیں کہ بھئی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، ایمانداری سے کام لو کرو، تو پھر نہ ان فلسفوں کے لیے ریاست درکار ہے، نہ ان اخلاقی نظاموں کے لیے ریاست درکار ہے۔ لیکن دین کیونکہ تمام امور کے اوپر حاوی ہوتا ہے، انسانی زندگی کے اوپر، انسانی معاشرے کے اوپر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تاریخ کو وہ ایک رخ فراہم کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اگر ریاست موجود نہ ہو تو پھر وہ نہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے رہے گا، اور اس کی وہ تعلیمات کے جو اخلاقی سے آگے بڑھ کر معاشرے کے لیے ہیں اور معاشرے کو سدھار کے لیے ہیں اور معاشرے میں نفاذ کے لیے ہیں، وہ ساری کی ساری معطل اور بیکار ہو جائیں گے۔ مثلا ہم اگر بات کریں کہ معاشی نظام کی، جیسے بھی آپ نے آیہ مبارکہ سورہ حج کی تلاوت فرمائی کہ وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی صورت سے یہ کہ ہم حدود کو لکھتے ہیں، تعزیرات کو لیتے ہیں، معاشی اپنی جو قرآن مجید کی اور تعلیمات ہیں زکوٰۃ کے علاوہ ان کو ہم لیتے ہیں، تو پھر یہ تمام تعلیمات جو ہیں یہ اکٹھی کر کے ایک طرف کر دیں اور صرف جو اخلاقی دو چار باتیں ہیں ان کو ایک سورے میں جمع کر دیں اور دین جو ہے وہ دین ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، ایک دنیا آپ نے دیکھی ہے، آپ کا ڈاکٹریٹ امریکہ سے، آپ نے سالہ سال کا سفر کیا ہے، ہم جانتے ہیں آپ کے تمام جو سلسلے رہے۔ یہ بتائیے کہ ایک سیکولر ریاست اور ایک مذہبی ریاست، ان کے مابین بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ لوگ تو اس میں بہت بڑی ایک بظاہر منافعات دیکھتے ہیں، لیکن ہم ایک بات عرض کریں کہ دونوں کا ورلڈ ویو جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ورلڈ ویو کو کہ دنیا کو دیکھنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ سیکولر جو شخص ذہن رکھتا ہے اس کے نزدیک پھر لوگوں کے حقوق، فرائض اور لوگوں کی فلاح و بہبود، یہ ساری چیزیں وہ اخلاقی ایک فریم ورک میں تو آتی ہیں،
لیکن یہ کہ اس کے اوپر کوئی قانونی یا کوئی بیرونی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا. اور وہ اخلاقی حدود جو عقل انسانی تخلیق کر رہی ہے اس کا وحی خداوندی سے کوئی تعلق نہیں. پھر یہ کہ وہ اس کو پھلانگ اگر جائے، جی اگر اس کو وہ پار کر جائے تو ان حدود کے اوپر ان حدود کو پھلانگ جائے تو اس کے اوپر کسی قسم کی قدغن نہ اس دنیا میں ہے، نہ اس کو یہ خوف کہ آخرت میں پروردگار جو ہے وہ محاسبہ کرے گا. لہٰذا سیکولر اسٹیٹس جو بھی ہیں وہ بالآخر انارکی کی طرف جاتی ہیں. ٹھیک ہے. 23 مارچ 1940 کو جب لوگ موجود تھے پاکستان کے لیے ایک خطہ زمین کا مطالبہ کر رہے تھے، تو کہیں کسی کے ذہن میں کوئی سیکولر ریاست کا تصور تھا، یا وہ ریاست جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے قیام کے لیے مددگار ثابت ہو، اور الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس جانب توجہ تھی؟ دیکھیے، اگر ریاست کا مقصد، پاکستان کے حصول کا مقصد اسلامی اس کا ریاست کا قیام نہ ہوتا تو پھر چینج آف پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہی کافی ہوتا، ایک علیحدہ ملک کے مطالبے کی ضرورت ہی نہ تھی. ٹھیک ہے. اب جب آپ ایک علیحدہ ریاست کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں کا معاشی نظام، وہاں کا پولیٹیکل سسٹم، ہر چیز مختلف ہوگی تو وہ ایک ممتاز ریاست بنے گی نا. سبحان اللہ. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ایسا نہیں تھا تو قائد اعظم کو اور تمام مسلمانوں کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی پولیٹیکل سسٹم ایسا کر دو کہ مسلمان ایکول رائٹس کے تحت زندگی گزار سکیں. یہ مطالبہ تو نہ ہوا بلکہ علیحدہ ایک ریاست کا مطالبہ ہوا. قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں آئین موجود ہے، دستور موجود ہے، جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے اور آگے چلنا ہے. سبحان اللہ. اس وقت پھر یہ کہنا کہ یہ کوئی سیکولر ریاست کے طور کے اوپر وجود میں آیا، یہ ایک لغو اور لایانی بات لگتی ہے. یعنی بات ہے شیخ صاحب، وہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیٰ بھی ہے. ایک بات تو یہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. پاکستان کا قیام مذہبی بنیاد، بلکہ مذہب کیا، میں اس کو کہوں گا دین کی بنیاد پر وجود میں آیا. ہمارے پاس دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. پاکستان بن جاتا ہے اس 6 برس میں، یعنی 40 سے لے کے 46 تک. جب 46 میں جب تحریک آگے چلی جاتی اور 40 میں کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ 6 برسوں کے اندر ایک باقاعدہ خد و خال واضح ہو جائیں گے. یہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سہارے فرنگیانہ، تو سارے فرنگیاں ٹوٹ گیا بقول اقبال کے لیے. اب ہم نے یہ سلطنت لے لی، یہ ریاست لے لی، ہم نے کچھ وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ سے. 23 مارچ 1940 بھی ایک بہت اہم دن ہے. کیا ہم ان وعدوں کا ایفا کر سکے؟ اگر ہم نے نہیں کیا تو نیور ٹو لیٹ، ازالہ ہو سکتا ہے. ارشاد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازالہ ہو نہیں سکتا، ازالہ کرنا ہوگا. یہ تو اللہ کی مہربانی کہ یہ خطہ زمین جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں وہ اسلام کے نام پر اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دیا. ورنہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے وہ اسلام کو بطور دین مانتا ہے اور اسے ماننا چاہیے. یہ جو ایک غلط مبحث ہو جاتا ہے کہ ہم اسلام کو دین کے بجائے ریلیجن شمار کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر. پھر ہم یہ کہتے ہیں اٹس بٹوین می اینڈ مائی گاڈ. پھر ہم اور رتی چڑھاتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. پھر ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو سیکولر ہونا چاہیے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مسکنسپشن کی بنیاد پر یہ سارا پہاڑ کھڑا ہوتا ہے. تو خیر، ازالہ میں عرض کر رہا ہوں ہو نہیں سکتا، ازالہ کرنا چاہیے. ذمہ داری ہے. ہم اللہ کے نبی محترم علیہ السلام کی امتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ قیامت تک کے لیے، اور جو مشن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے. بارہا ہم نے آیت کوٹ کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، وہ دین حق دین اسلام مکمل نظام حیات دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. جو سوال اولاً آپ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھا، بڑی خوبصورت وضاحت بھی آ گئی. یہ دین چاہتا ہے کہ اس کا نفاذ ہو. یہ چند اخلاقی ہدایات انڈیویجول کیپیسٹی کے لیے دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ تو اعلان فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3،
آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. پھر اللہ مطالبہ کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو وہ اسلام صرف چند عبادات یا کسٹمز یا ریچولز یا رسومات ہی نہیں دیتا، وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ معیشت کا نظام بھی دیتا ہے، معاشرت کا نظام بھی دیتا ہے، سیاست کا نظام بھی دیتا ہے، عدالت کا اور ریاست کا نظام بھی دیتا ہے. اور بابا قوم کی کوٹیشنز اصل میں بڑا مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں اس توسط سے یہ بات پھر ہمارے ریکارڈ پر آ جائے. 1988 گورنمنٹ آف بے نظیر بھٹو اور منسٹری آف انفارمیشن پاکستان 4 والیومز میں اتنی موٹی موٹی کتابیں چھاپیں، دا وائس اینڈ دا اسپیچ آف دا قائد اعظم. اور پھر وہ جو 11 اگست کی تقریر کا شوچا چھوڑا جاتا ہے، اور اللہ کے بندو 11 اگست کے بعد کی بھی کئی تقریریں ہیں جن کے کوٹیشنز وہاں پر موجود ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سنایا جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہمارا کانسٹیٹیوشن 1300 برس پہلے دے دیا گیا. یہ 11 اگست کی تقریر کا غلط حوالہ، غلط انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے. تو جنوری میں قائد اعظم نے خطاب کیا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ لوگ مسکنسیپشن کیوں پھیلا رہے ہیں. پاکستان اگر ہم نے لیا تو اللہ کے اس دین کے نفاذ کے لیے لیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انوگریشن ہوتا ہے تو فیتا کاٹنے کے بعد تقریر کرتے ہیں. اسی کراچی میں جہاں بیٹھے ہوئے اسٹوڈیوز میں اپنے، اسی کراچی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب انوگریشن ہو تو کہتے ہیں کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے انسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی معاشی نظام انسانیت کے سامنے پیش کریں. اور خوبصورت ترین جو ایک کوٹیشن آتا ہے وہ قائد اعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ غالباً ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں کہ بابا قوم نے مجھے کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اصول خلافت راشدہ کے رہنمائی دین کی اور آج عہد حاضر کی ریاست انسانیت کے سامنے پیش کریں. یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، ان کے اپنے اقوال کے مطابق، جن کو شائع کرنے والا کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی دارالعلوم مدرسہ نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف انفارمیشن انڈر دی رجیم آف بے نظیر بھٹو 1988 میں سب کچھ پبلش ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا سیکولر ریاست نہیں بلکہ دینی ریاست. بات بالکل واضح کر دے، کلیئر. مقاصد کیا تھے مفتی صاحب، اہداف کیا تھے؟ میں نے یہ سوال یہ رکھا تھا کہ ازالہ کیسے ہوگا، تو شجاع صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ نہیں، ازالہ کرنا ہے. ہم نے ایک کچھ وعدے کیے تھے اور دین کو مذہب بنا کر نہ پیش کیا جائے. غیر منقسم ہندوستان میں بھی نمازیں پڑھی جاتی تھیں. ایک غلام ریاست کی نماز اور ایک آزاد ریاست کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مسلمان ریاست کے میں جو خوبیاں، جو برکتیں، جو فیوز ہونے چاہیے تھے، شاید ہم اس تک نہیں پہنچ پائے. میں نے ایک انٹرو میں ایک بات یہ بھی کہی تھی، بلکہ کوشش کی تھی کہنے کی، کہ اگر ریاست حاصل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام جو قرآن کریم میں موجود ہیں ان کا انطباق، ان کا اطلاق ہی معطل ہو جاتا ہے. ریاست اس لیے بھی درکار ہوتی ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. یہ بتائیے دین ریاست کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے اور شیخ صاحب نے جو گفتگو فرمائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت، اور آپ نے جس انداز میں ان کو لیا، اصل میں لوگوں کو جو مغالطہ ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ لوگ اسلام کو جمہوریت یا کمیونزم یا سوشلزم یا عیسائیت یا یہودیت یا ہمارے ہاں بری صغیر کے جو ادیان ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، جین مت ہے، یا ذرا پیچھے کے جو تاؤ مت وغیرہ ہیں، شینٹو مت ہے، ان کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور اس تناظر میں دیکھ کر پھر اسلام کو وہاں قیاس کرتے ہیں. جبکہ اسلام ان تمام ادیان سے اپنی ملت پر، آپ نے کہا قیاس، تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ارشاد. تو مسئلہ یہاں یہی ہوتا ہے جو اکثر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، یا جیسے اب آپ نے بیانیے کا تذکرہ فرمایا، یا اس طرح کے جتنے بھی لوگوں نے اس جنہوں نے حضرات نے جو مقدمات قائم فرمائے، ان مقدمات کو ہلانے کی کوشش کی یا یہاں ایک نئی تھیوری دینے کی کوشش کی ہے.
وہ ان کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو ایز اے اسلام مطالعہ نہیں کیا، اور وہ اسلام کو ایک چھوٹا سا ازم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، ہر زمان اور ہر مکان کے لیے ہے۔ پاکستان اسی لیے بنا تھا کہ یہاں اس زمانے میں، جدید زمانے میں بھی اسلامی تعلیمات کو ایک تجربہ گاہ فراہم کیا جائے، پوری انسانیت کو خیر، بھلائی اور فلاح کا ایک سسٹم متعارف کرایا جائے، اور اس میں یہ بھی ہو کہ اس میں تمام دیگر مذاہب کے لوگ بھی آسانی سے رہ سکتے ہیں، اور تمام انسانیت رہ سکتی ہو، اور ہر قسم کی دنیا کی جو کاروباری زندگی ہے وہ سب بھی اس میں ہو سکتے ہوں۔ تو اصل میں قائد اعظم صاحب یہ کہنا چاہتے تھے اور یہ کرنا چاہتے تھے کہ اسلام کو ایک مختبر، ایک لیبارٹری فراہم کی جائے، اجتماعی عدل اور سماجی فلاح، بالکل ایک فلاحی ریاست اور ایک جدید ریاست، جدید فلاحی ریاست۔ یہ ان کا کئی دفعہ قاضی نے یہ فرمائی یہ بات۔ اور جو شجاع صاحب نے بات کی تھی نا، ابھی ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ آپ نے کہا کہ 1988 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کام کیا، اور وہ بکس سامنے ہیں موٹی موٹی۔ بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب حکومت پاکستان نے وہ چھپوالی تقاریر اور وہ ان کو کتابی شکل میں منظر عام پر آ گئی۔ قائد اعظم کی وہ تقاریر جب بھی انہوں نے کی، جیسے کہ آپ نے بات کی اسٹیٹ بینک کی، 1 جولائی 1948 کا یہ واقعہ ہے، 2 جولائی کا روزنامہ ڈان اٹھا کے پڑھ لیں، یہی گفتگو اگلے دن کے صحافیوں نے اخبارات میں اسے مرقوم کیا۔ مفتی صاحب ذرا اس بات کو آگے بڑھائیں، یہی بات کہ پاکستان 23 مارچ 1940 کچھ خواب دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ 75 سال پہلے، اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ لوگ یہاں آ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کیا پاکستان کا خواب یعنی دین پیش نظر ان کے نہیں ہوتا تو کیا وہ اپنے بھرے پورے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ کر یہاں آتے؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب والا یہ بہترین معاش حاصل کرنے کے لیے ہجرت تھی۔ اس طرح کے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ معاش کے لیے تھی، میرے خیال ہے تھوڑا عقل سے فارغ ہو گئے۔ ذرا تاریخ کو اٹھا کے پڑھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں جب ہجرت کی گئی تھی تو اس ہجرت کرتے وقت جو صحابہ کرام کے ذہنوں میں بات تھی وہ یہ بات نہیں تھی کہ ہم جب مدینہ کی اسٹیٹ کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں جا کے ہم کاروبار اچھا کر سکیں گے، دھن دولت اچھے کمائیں گے، پیسے اچھے کمائیں گے، یہ باتیں نہیں تھیں۔ ان کے ذہن میں بھی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کا کامل نفاذ اس ادارے یا اس مقام کے اوپر کیا جائے گا۔ مائگریشن ہوتی ہے، مائگریشن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی اسٹیٹ کی باقاعدہ طور پہ بنیاد رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان احکامات کا نزول من جانب اللہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ قرآن حکیم میں موجود ہیں، اور اسٹیٹ کے حوالے سے تمام پالیسیز جو ہیں وہ اللہ رب العزت خود بیان فرما دیتے ہیں۔ اب جب یہ ہجرت ہوتی ہے جو کہ پاکستان کی ہجرت ہے، تاریخ کے اندر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیں اس بات کا پورا اتھینٹک پروف فراہم کرتے ہیں کہ 5-5.5 لاکھ لوگ ہجرت کر رہے ہیں ایک وقت میں، اور ان کے قافلوں پر یکسر حملہ ہوتا ہے اور اس میں سے آدھی سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر 50 لاکھ کے قریب لوگ جب مختلف جگہوں سے ہجرت کرتے ہوئے آتے ہیں، 5 ملین سے زیادہ کی ایک آبادی، ان کے قافلوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے گاہے بگاہے لوگ وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہے، ان کی لاشیں گرتی رہیں، بچے کٹتے رہے، عورتوں کی بے حرمتی ہوتی رہی، بچوں کے سروں سے باپ کا اور ان کے بزرگوں کا سایہ ہٹا دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں صرف اس لیے ہو سکتی ہیں کہ میں تجارت اچھی کر لوں، تو میرا خیال ہے یہ بات سوچنا بھی ایک احمقانہ بات ہوگی۔ ہم ذرا غور کریں کہ کوئی شخص بھی وہ کتنا ہی لالچی کیوں نہ ہو، اگر اپنی جان کو مال کے حصول کے لیے بے شک داؤں پر لگا دے، اپنے بچے کی جان کو، اپنی بیوی کی جان کو، اپنے اہل و عیال کی جان کو، ان تمام چیزوں کو داؤں پر نہیں لگاتا۔ فقط ایک واحد چیز ہے مذہب، جس کے نام کے اوپر بندہ اس وجہ سے اپنے جان، مال، تن، من، دھن ہر چیز کو لگا دیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وقتی طور پر کوئی خسارہ میں نے اٹھا بھی لیا، شاید کہ دنیا کی نگاہ میں وہ خسارہ ہو، لیکن عند اللہ میں معجور بھی ٹھہروں گا، اور جو ابدی زندگی مجھے عطا کی جائے گی اس کے اندر میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پیش کیا جاؤں گا۔ اب یہ جتنی مائگریشن ہوئی تھی، اس مائگریشن کی بنیاد ہی یہ تھی کہ 1940 میں جو خواب دیکھے گئے تھے کہ ہم ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کامل نفاذ کیا جائے گا، قرآن حکیم کے احکامات کو کامل طور کے اوپر نافذ کیا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کہ اس ریاست کا رہنے والا ہوگا وہ ان قرآن و حدیث کے اندر موجود نفع بخش جو بھی احکامات ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہوا اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزارے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ عالم
ہو، وہ غیر عالم ہو، وہ تاجر ہو، وہ صنعت کار ہو، سیاست دان ہو، یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود نفع بخش احکامات سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں نے مائیگریشن کی، یہاں آئے، لیکن افسوس ہمارے ساتھ وہی دھوکہ ہوا جو ہمیشہ سے پہلے انگریز کرتا چلا آیا تھا، کہ ہمارے اندر پھر انہوں نے وہی میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ پیدا کیے، ان غداروں کو لایا گیا جن کا نہ قرآن سے کوئی واسطہ تھا نہ حدیث سے کوئی واسطہ تھا، وہ آ کر ہمارے اوپر بیٹھتے چلے گئے، اور پھر ظلم اتنا کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ حقیقتاً جن کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ کہنا وہ ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی روح کے اوپر خاص رحم و کرم کا نزول فرمائے، یہاں تک کہ خود ان کی ذات کو مشکوک بنا دیا گیا یہ کہہ کر کہ وہ ایک سیکولر آدمی تھے اور تھیوکریسک اسٹیٹ کے خلاف جا رہے تھے۔ ہم یہاں پر وضاحت کر دیں، قائد اعظم جس تھیوکریسی کے خلاف تھے وہ ملائیت اور وہ پاپائیت تھی جس کی مثال عیسائیوں نے اپنی تاریخ میں پیش کی تھی، کہ وہ عیسائیت کے نام پر لوگوں کی گردنیں مار رہے تھے۔ قائد اعظم اس دین یا اس مذہب یا اس تھیوکریسی کے خلاف تھے، قائد اعظم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف نہیں تھے۔ آپ نے ملک کو حاصل اس لیے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کامل نمونہ یہاں پر بنایا جائے گا، اور اس شریعت کا تجربہ کر کے یہاں پر دیکھا جائے گا جو رسول اللہ نے مدینہ شریف کے اندر قائم کر کے دکھایا، اور لوگوں نے اس سے استفادہ اور فائدے کو حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات بہت اہم اٹھائی مفتی صاحب نے، تھیوکریسی۔ قائد اعظم کسی ایک پاپائیت والی ریاست انہیں درکار نہیں تھی، اور وہ تھے کیپٹن۔ قائد اعظم اگر نہیں ہوتے تو پاکستان بننا امکانات میں شامل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، اب ذرا سا ہم آگے بات بڑھاتے ہیں۔ پاکستان ہمیں مل گیا، آپ نے بڑی اچھی بات کی مفتی صاحب نے، کہ ہم ایک غلامی سے نکل کر دوسری غلامی میں آ گئے، اور اس آزادی کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ اس میں کچھ تصورات میں تبدیلی کا بھی امکان پایا جاتا ہے۔ جو آئیڈیالوجی ہم لے کر چلے تھے، تبدیلی کر دی گئی، ایک باقاعدہ منصوبہ سازی کے تحت جس تھیوکریسی کے خلاف قائد اعظم تھے، کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہی تھیوکریسی رفتہ 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 اپنی جڑیں مضبوط کرتی چلی گئی؟ جو بیوروکریسی ہے اس کے اپنے مسائل رہے، اور جو مختلف ہمارے یہاں پر رکاوٹیں تھیں جو ترقی کی راہ میں آتی رہیں ہمارے سامنے، ان تمام چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا ان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ ہمیں اجازت دیے تو ہم اسے ریاست مدینہ سے دوبارہ تھوڑا سا جوڑیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہاں سے ہجرت کر کے آتے ہیں لٹے پٹے، اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور کے اوپر زراعت پیشہ تھے۔ مدینہ جو تھا وہ تاجروں کا گڑھ تھا۔ ان زراعت پیشہ افراد کی جو معاشی وہاں ایبزارپشن ہے وہ ایک بہت مشکل کام تھی، ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام نے کس طرح سے محنت کی اور اس نظام کا حصہ بنے، اور ان کو بھی زراعت سکھائی اور وہ کیا۔ یہاں ایک بات ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ آرگینک سولیڈیرٹی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن ہے وہاں آنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ امت کو بنیادی طور کے اوپر ایک پولیٹیکل انٹیٹی صرف نہیں دی ہے، کہ جہاں لوگوں کو، مختلف قوموں کو، یہود کو، عیسائی کو، اور جو ہجرت کر کے آئے ہیں اور انصار کو اکٹھا کر دیا جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میثاق مدینہ ایک پولیٹیکل انٹیٹی کا کوئی کانسٹیٹیوشن ہے، بلکہ اس میں جو مرکز ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ تمام کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یعنی پولیٹیکل انٹیٹی انڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی گائیڈنس کے۔ اچھا، یہاں مسلم فکر میں ڈائلیما جو پاکستان کے سلسلے میں آیا وہ یہ کہ پاکستان جو بنا بنیادی طور پہ اسلام کے نام پر، اسلام کے لیے بنا، لیکن اس کو ایک پولیٹیکل انٹیٹی جو تھی وہ قرار دے دیا گیا، اور یہ فکری تبدیلی جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ یہ بنیادی طور پہ آ گئی کہ دین تو گائیڈنگ پرنسپل ہو گئے، اور پولیٹیکل انٹیٹی جو ہے وہ اپنے تقاضوں کے لحاظ سے چلے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں جو ڈیوائیڈ آیا اس کو ہم اب تک نہیں، یعنی اس پہ رب پیدا نہیں کر پائے۔ ڈاکٹر صاحب، بہترین بات آپ نے فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، میثاق مدینہ سے قبل دو کام بہت اہم ہوئے۔ ایک تو مواخات کا کام ہوا تھا، اور دوسرا کام یہ ہوا تھا کہ مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ مسجد طاقت کا مرکز ہوتا ہے،
یہاں پر مساجد موجود ہیں، نہ مسجد کا بھرپور استعمال ہوا شیخ صاحب جو ہونا چاہیے، مسجد محض نماز پڑھنے کی جگہ بن کر رہ گئی مسجد۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ مواخات جو تھا، انما المؤمنون اخوہ، کہاں گئی وہ روح؟ اور قرآن کریم کی یہ آیت کیا تقاضا کرتی ہے پاکستانیوں سے؟ اور 23 مارچ کے دن آج کیا ہم اپنے آپ کو مجرم تصور نہیں کرتے؟ ارشاد۔ دیکھیے، مسجد صرف آج اس عبادت گاہ کا نام نہیں ہے جہاں اجتماعی طور پر ہم نماز کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ میری اس امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ معروف جو بعض اہل علم کا ذکر آتا ہے کہ کچھ پاکستان کے قیام کے وقت کچھ اختلاف ان کو ہوا، نہ میں ذکر نہیں کرتا، ان سب کے سٹیٹمنٹس پاکستان کے قیام کے بعد ہی موجود ہیں کہ جب تک مسجد تعمیر نہ ہو تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ گلی کے اس کارنر پہ بنائی جائے، اس کارنر پہ بنائی جائے، اتنی بنائی جائے، اتنی بڑی زمین پر بنائی جائے، لیکن جب ایک مرتبہ مسجد قائم ہو جائے تو ہم پر اس کا احترام واجب ہوتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسجد وہ ہے جو ہمیں مسجد نبوی نظر آتی ہے، جس کا 24 گھنٹے کا استعمال بھی ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تکبیر وہ ہے جو مسجد میں اذان، اقامت اور نماز میں بلند ہوتی ہے، اور ایک تکبیر وہ ہے جو سلام پھیرنے کے بعد بھی بلند ہونی چاہیے۔ تو پاکستان فقط ایک تجربہ گاہ کے طور پر ہم نے نہیں لیا تھا، بلکہ اس کو ایک مسجد بنانا تھا کہ دنیا دیکھے کہ تکبیر کے تقاضے کس طرح پورے ہو رہے ہوتے ہیں ایک ریاست کی سطح پر بھی۔ خیر، مسجد کے استعمال کی آپ نے بات کی، جی ہاں، آج اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہماری مسجدوں پر ہم نے ٹیگز لگائے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں کا ٹیگ ہے، یہ فلاں کا ٹیگ ہے، یہ فلاں کا ٹیگ ہے۔ یہ تمام معروف مکاتب فکر 1940 میں بھی موجود تھے اور 1947 میں بھی موجود تھے، اور ان کی آئیڈینٹیٹیز موجود تھیں، مگر میرا خیال ہے کہ مسلک کے مقابلے میں دین ترجیحات میں اوپر تھا، اور وہ اتنا پاورفل ہمیں موٹیویٹر تھا ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے مسالک سے بالا تر ہو کر دین کو ترجیح دی تھی۔ آج ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کہیں مسلک ترجیح اختیار کر جاتا ہے دین کے مقابلے میں، میرا ٹیگ نکل نہ جائے میرے ہاتھ سے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کے مقابلے میں۔ اس کی اصلاح اور اس پر توجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ رہی بات انما المؤمنون اخوۃ، سورہ حجرات آیت نمبر 10 کا آپ حوالہ دے رہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم 1940 میں بھی تھے بھائی، ہم 1947 میں بھی تھے، لیکن آج، بلکہ آج کو چھوڑی 1971 میں کیا ہوا تھا؟ ہم نے زبان کی بنیاد پر یہ خطہ گوا دیا۔ وہ زبان یا لسان کا تعصب، وہ دین اور ایمان کا جو رشتہ تھا وہ اس پر غالب آ گیا، ہم نے آدھا ملک جو ہے وہ کھو دیا۔ بقیہ ملک کس قدر خطرے میں ہے؟ لسان یا علاقے یا خطے کے تعصبات کی بنیاد پر، اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو وہ اسلام جو ایز اے دین اور وہ ایمان جو بنیاد تھی ہمارے لیے، اگر اس کو ہم ترجیحات میں شامل نہیں کریں گے، اللہ حفاظت فرمائے کہ پھر بچے کچے پاکستان کے بارے میں بھی خدشات سامنے رہنے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ساری گفتگو ہو گئی، بنیادی گفتگو ہو گئی۔ سیکولر ریاست قائد اعظم نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ مفتی عمران صاحب نے فرمایا کہ کوئی معیشت کی بنیاد پر ہجرت نہیں ہوئی تھی، ہمارے بزرگ آئے تھے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، ہر قربانی دینے سے انہوں نے کوئی دریغ نہیں کیا۔ شیخ صاحب نے پورا ایک تھیسس بنایا۔ اب تمام باتیں ہو گئی موٹی موٹی، انما المؤمنون اخوہ کے تعلق سے یہ بات ہو گئی۔ بات ہو گئی کہ مسجد کا قیام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، مسجد مکہ میں ظاہر ہے مسجد نہیں بن سکتی تھی، تو اب ریاست قائم ہو گئی ہے۔ 2.25 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں اندازاً، ان 2.25 لاکھ مساجد کو بھی پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اور جو فرمایا مفتی عمران صاحب نے کہ تھیوکریسی نہیں، ملائیت نہیں، پاپائیت نہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں، آپ چاروں افراد یہ بتائیے کہ ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ ایک روڈ میپ بناتے ہیں ہم، حکمت عملی ہوتی ہے ایک چیز، دوسری چیز ہوتی ہے عملی حکمت۔ عملی حکمت کیا ہونی چاہیے؟ آغاز قبلہ آپ کیجئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی اس قسم کا ادارہ اگر کوئی ہے جو اس حوالے سے کوئی روڈ میپ دے سکے اور جس کو ملک میں پذیرائی بھی حاصل ہے اور ریکگنائز بھی ہے باقاعدہ، وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل خود بھی فعال ہو
اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر پارلیمنٹ اور سینٹ دونوں عمل بھی کرائے. ٹھیک ہے، اس وقت اس کونسل کو ہٹا دیتے ہیں ہم. فرد، معاشرہ، ریاست، کیا ذمہ داری ہے؟ فرد، معاشرہ اور ریاست، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ہر ایک کے اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داریاں قرآن و حدیث کے تناظر میں وہ اپنی پوری کریں. مجھے بتائیے آپ، میں بحیثیت فرد، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، میں اس مملکت خداداد جس کو فرمایا شیخ صاحب نے کہ یہ مسجد ہے، پاکستان مسجد ہے، اور پاکستان نے آئینی طور پر کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں اس مملکت کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہوں. یہ ہر پاکستانی کا خیال ہے. آپ تعلیم کیجئے، ذرا بتائیے، رہنمائی فرمائیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں سچا پکا پاکستانی مسلمان کیسے ثابت ہو سکتا ہوں. یہ تو ایک واضح سے حقیقت ہے کہ جب آپ پاکستانی سچا بننا چاہیں گے تو پھر آپ کو پاکستان کے جو مقاصد جس کے لیے یہ بنا ہے، پھر آپ کو 23 مارچ پہ جانا ہوگا. سبحان اللہ. پھر آپ کو اپنی بنیاد پہ جانا ہوگا. جن مقاصد کو سامنے نظر رکھ کر پاکستان بنانے کی بات کی گئی تھی اس پر آپ کو خود بھی جانا ہوگا، اور جہاں تک آپ کی رسائی ممکن ہو ان حضرات کو بھی اس پر لانے کی کوشش کرنی ہوگی، تو بات بن جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بنیاد کیا تھی؟ ایک سماجی انصاف ملنا چاہیے، فلاحی ریاست ہونی چاہیے، اور ترقی اور تعمیر نظر آئے کہ ایک عام شخص ہے، اس کو بھی انصاف کے تقاضے پورے اس کے بھی ہونے چاہیے، وہ بھی اس کا بھی ایک سینس آف آنرشپ ہو. آج ہمارے طبقات دبا دیے جا رہے ہیں، مسلسل استحصال ہو رہا ہے. اس کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ تعلیم کیجئے ہمیں، کہ ہم نے اسلام کی جو روح ہے، جو حقیقی روح ہے، اس سے ہمارا تعارف ہی نہ ہوا ہو. ہم اپنی اپنی مرضی کا اسلام اور ایک وہ تھیوکریسی جس کے خلاف تھے قائد اعظم، اس کو استعمال کر کے پاکستان کے خوبصورت چہرے کو مسخ کر رہے ہوں. دیکھیے، ہم آپ سے عرض کریں کہ بنیادی طور کے اوپر ہم نے 70 سال میں 67-68 سال میں آئیڈیالوجی کی بات کی، ہم نے تاریخ کی بات نہیں کی. واقع سقوط مشرقی پاکستان ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن تھا. وہ یہ تھا کہ ہم اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کرتے رہے، لیکن ہم نے اس زمینی حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ اس کی بنا کے اوپر ہم ان دونوں ٹکڑوں کو پاکستان کے یکجا نہیں رکھ سکیں گے. زبان جو ہے بقول شیخ صاحب کے کہ زبان دین پر غالب آ گئی، زبان اور معاشی عدم انصاف، معاشی عدم انصاف، سماجی عدم انصاف، استحصال وہ غالب آ گیا. چنانچہ لوگوں نے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کو ایک طرف رکھ کے ایک آپ کا ملک کو توڑ دیا. اب اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں آئیڈیالوجیکلی تو یہ کہ اسلام از آور آئیڈیالوجی، ختم قصہ. لیکن جو یہاں کے زمینی حقائق ہیں جس میں قوم جو ہے وہ بائفرکیٹ ہے، اور ہم نے ایک بات کی کہ آرگینک سولیڈیرٹی کی بات کی، وہ جب استحصال رہتا ہے تو کبھی بھی آرگینک سولیڈیرٹی نہیں ہوتی. ملک کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب صرف اسلام کرنے سے متحد نہیں رہیں گے. جب تک یہاں آرگینک سولیڈیرٹی نہیں ہوگی، وہ اس وقت ہوگی کہ جب جسٹس ہو اسلام کے مطابق، جب سماجی انصاف ہو اسلام سے متعلق، جب تمام ان کے حقوق ملیں اسلام کے مطابق. ٹھیک ہے، یعنی آپ میری اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ وہ فرد ہو یا معاشرہ ہو یا ریاست ہو، وہ جدید فلاحی ریاست کا وہ خواب جو قائد اعظم نے دیکھا تھا اور سماجی عدل و انصاف کی فراہمی، آزادانہ فراہمی، وہ ایک عام آدمی تک نہیں پہنچا سکے. اس کے ساتھ ساتھ مفتی عمران صاحب، جو ہماری مذہبی دینی قیادتیں ہیں وہ بھی اسلام کا وہ چہرہ پیش کرنے میں شاید ناکام ہو گئیں جن کی بنیاد پر خوبصورت اور خوشگوار مظاہر ہم نے تاریخ میں دیکھیں. دیکھیں انیق صاحب، مسئلہ پتہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے، ہم بڑی معذرت سے عرض کریں کہ گھوم پھر کر جو آگے ٹانگ ٹوٹتی ہے نا، وہ ساری ٹوٹتی ہے دیندار طبقے کے اوپر، کہ سارا کیا درین مولویوں کا ہے، یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں. مطلب دین کی روح کو پیش کرنا، دین کی روح کو پیش کرنا. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات سنیں، قرآن حکیم اور احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر فرد کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل بھی کرے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کا کام بھی کرے. حدیث مطلق ہے، بلغوا عنی ولو آیا،
جو آیت مجھ سے سنا آگے پہنچا دو. تو یہ صرف علماء کا مسئلہ نہیں ہے, ایک عام فرد ہے, ایک عام شخص ہے, اسی لیے ہم نے فرد کی بات کی. فرد, معاشرہ, ریاست, پھر ریاست پہ جائیں گے. تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم دیندار طبقے کے اندر کہیں کوئی فلاز دیکھتے ہیں, کوئی پرابلمز دیکھتے ہیں, کہیں ہم دیکھتے ہیں یہ صحیح روح کو نہیں پیش کر پا رہے, تو کیا ایک فرد آزاد ہو جائے گا؟ نہیں, وہ بھی آزاد نہیں ہوگا. اس کو اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنی پڑیں گی. ہی اور شی شوڈ انڈرسٹینڈ ہولی قرآن اینڈ حدیث. ان کو خود مطالعہ کریں, اس کو دیکھیں. دیندار طبقے کی جو کمیاں ہیں ڈیفینیٹلی وہ دور ہونی چاہیے. اس کے اندر جو ایکسٹریمزم آ گیا ہے یا ان نیسیسری جو ہمارے اندر وہ فنڈامنٹلزم, جس فنڈامنٹلزم کے اندر ماڈرن آرتھوڈاکسی موجود نہیں ہے, ڈائنامک آرتھوڈاکسی موجود نہیں ہے, وہ فنڈامنٹلزم ختم ہونا چاہیے. ہم آرتھوڈاکس رہیں, جو اسلام کے بنیادی اصول و قوانین ہیں ان پر مضبوط رہیں, لیکن اس کے بعد وہ چیزیں جو کہ معاشرے کے لیے, قوم کے لیے فلاح و بہبود کا کام کر سکتی ہیں, ہمیں ان کو قبول کرنا چاہیے, اور ان کو قبول کرتے ہوئے اس کو بھی قوم کی فلاح و نصرت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو یہاں پر علماء کا کردار وہ بھی تھوڑا سا ایکسٹریمزم سے نکل کر آنا چاہیے, تھوڑا سا لوگوں کو قریب کیا جائے, محبت و پیار سے ان میں کام کیا جائے. اور عوام کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ جو صرف سیکولر طبقے کے پیچھے یہ سوچ کر بھاگے جا رہی ہیں کہ یہ جو علماء ہیں یا یہ جو دیندار طبقہ ہے یہ صرف اس کا کام یہ ہے کہ ہمیں داڑیاں رکھوائے گا, پگڑیاں پہنائے گا, شلوار ہماری ٹخنوں سے اوپر کرا کے صرف ہمیں مساجد تک محدود کر دے گا. تو یہ سوچ عوام کی بھی تبدیل ہونی چاہیے. علماء اور ایسے اہل علم لوگ, آپ دیکھ رہے ہیں شجاع صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر ہمارے علماء جو اس پینل میں آتے رہتے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ دین کے ساتھ دنیا کا بھی وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں اور اس پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں. ان علماء سے کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ جب دونوں اینڈز پر کام ہوگا, علماء کی طرف سے بھی, عوام کی طرف سے بھی, تو میرا خیال ہے ایک علم کی فضا قائم ہوگی جس سے شعور اجاگر ہوگا, اور جب شعور اجاگر ہوگا تو ہمارے لیے آئندہ آنے والے لمحات میں اپنی اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی علماء سے مشاورت کی جائے, شاورہم فی الامر, یہ حکم دیا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو آج ہمارے علماء, ہمارے دانشور, ان کا جو کام ہوتا ہے یا یہ جس کام کے لیے ہیں, حکومت ان سے کوئی مدد نہیں لیتی بلکہ فیصلے خود کرتی ہے. حالانکہ مشاورت ان سے کرنی چاہیے, علماء سے, دانشوروں سے, اور امپلیمنٹیشن ان کا کام ہے. اگر دماغ نہیں ہے تو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ نے بات کی تھی مفتی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کی, کہاں گئی وہ قراردادیں اور کہاں گئی ان کی ریکمنڈیشنز؟ وہ سب پیچھے چلی جاتی ہیں. وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے, میں آپ دونوں سے مجھے یہ بھی پوچھنا ہے, شیخ صاحب مسنگ لنک کیا ہے؟ یہ جو خسارہ ہے, ایک تو خرد خسارہ ہے, انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ, ہم جاہل ہیں مجموعی طور پر, ہمیں جہالت کو ختم کرنا ہے, غربت کو ختم کرنا ہے, مایوسی نکالنی ہے, اس قوم کو وہی 23 مارچ 1940 والی قوم بنانا ہے, اور اس کے لیے میر کارواں بھی درکار ہوتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں, محدود وقت میں ہم کیا کر ڈسکس کریں. آپ یہ بتا دیجئے کہ 23 مارچ 1940 کا دن آج ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے, ہم سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی؟ انیسہ 75 برس پہلے ایک قوم تھی جس کو ایک ملک کی تلاش تھی. اللہ نے وہ ملک اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا, اور وہ قوم دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور شیعہ اور سنی اور پنجابی اور پٹھان اور مہاجر اور سندھی اور اردو اسپیکنگ کم تھی. وہ ایک کلمے کی بنیاد پر زیادہ متحد تھی. جان کیری نے ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کہا کہ پاکستان میں فوج بائنڈنگ فورس ہے, فوج کی تعلیمات میں چلے جائیں, ان کے لیے بھی اسلام بائنڈنگ فورس ہے. آج ایک ملک تو ہے, اسے ایک قوم کی تلاش ہے جو مسلک, زبان, خطے سے بڑھ کر کلمے کی بنیاد پر متحد ہو. میں فرد ہوں یا میں ایک صاحب علم ہوں یا میں ایک استاد ہوں یا میں ایک والد ہوں, مجھے اس روش کو اپنے دائرے اختیار میں پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا حکمران طبقہ ہو یا ہمارا میڈیا ہو, اس کو وہ پازیٹیولی پروموٹ کرے. نمبر 1. نمبر 2, ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت ایک بات کی, تمام باتیں خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں. ہماری جو پولیٹیکل اینٹی ہے اس کو دین کے امبریلا کے تحت لانا پڑے گا. اور آپ نے بہت اچھی بات اس میں ایڈ کی, آپ سنبھالو سیاست کو, مگر یہ دین اگر ہم نے لیا, ہم نے ریاست اگر اسلام کے نام پر لی تو اس کی سیاسی ایکٹیویٹی کو دین کے تناظر میں لے کے چلنا ہوگا. دماغ اگر جن چلانے والوں کے پاس دماغ سے مراد ہماری ہے دینی روح یا دینی علم سے واقفیت نہیں, تو جو ایکسپرٹس ہیں آپ ان کا تھنک ٹینک بنائیے, ان کو آن بورڈ لیجئے. یہی علماء تھے جو سوال آتا ہے کس مسلک کا اسلام آئے گا. 1952-53 میں 31 علماء 22 نکات دے چکے تھے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ چیئر کر رہے تھے, وہ بھی علماء تھے. کہا تم کرو سیاست,
نکات یہ لے لو، جو نظام نافذ کرو گے تمام مکاتب فکر کے بہت علماء اچھی موجود بات تھے، آپ ان نے کو کوئی فرمائی۔ اختلاف نہیں تھا، اس کو ہم ماننے کو یہ تیار تھا علماء کا رویہ۔ مفتی صاحب کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ علماء کا کام، جیسے کہ آپ نے فرمایا اور ہم اسلاف پوری تاریخ دیکھتے ہیں کہ علماء کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے حکمرانوں کی اصلاح کرتے تھے۔ آج ہمارے علماء بہت سارے ہم دیکھتے ہیں وہ ان حکمرانوں کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ایک غلطی ہم سے یہ نہیں ہو رہی؟ میں اس کو مانتا ہوں، اور اس پر میں مفتی صاحب کی بات پہ جاؤں گا کہ مسئلہ ہمارے ہاں کچھ اس طرح ہوا ہے کہ ہم لوگ بھی تھیوکریسی کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک پاپائیت اور ملائیت اور اس طرح جو ہے نا ان چکروں میں پڑ رہے ہیں۔ ٹھیک، اگر ہم ایک عام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بشر بھی تھے اپنی ذاتی حیثیت میں، اور ایک نور بھی تھے اور ایک پیغمبر بھی تھے۔ قرآن کریم میں ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن فرق ہے کہ یوحا الیہ، مجھے وحی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، خلافت راشدہ میں جتنے بڑے حضرات تھے وہ تمام جو ہے ایک عام انسان کی طرح چلتے تھے۔ اب ہمارے ہاں یہ چکر آ گئے کہ کہیں تھیوکریسی ہے تو کہیں بیوروکریسی ہے، کہیں اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے، کچھ طبقات بن گئے، طبقات بن گئے۔ اس طبقاتی نظام میں بھی یہ ہوا، اشرافیہ پیدا ہو گئے، اشرافیے پیدا ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، تو وہ اشرافیوں نے جو نا ایک نہیں کئی اشرافیے پیدا ٹھیک ہو، ہے۔ انہوں نے خرابی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے اندر لوگوں کی چیرے دستیاں ہیں بین الاقوامی سطح کی، جو ملٹی انہوں نے پولیٹیکل کی بات کی ہے بین الاقوامی، وہ چیزیں بھی آ گئی۔ اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں، لیکن امید ہے کہ پاکستانی قوم ایک طاقتور، ایک جاندار قوم ہے، سبحان اللہ، سنبھل جائے گی۔ آپ امید کی بات کرتے ہیں مفتی صاحب، ہمیں یقین ہے الحمدللہ، یہ پاکستان کا قیام اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا مظہر ہے۔ ہاں انشاءاللہ۔ ایسا کیسے؟ یہ شب قدر کی مبارک ساتوں میں تخلیق پایا ہے، یہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ یہ تو یہ بہت اچھی بات آپ کی آخر میں، یہ کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، پازیٹو میسج، اور سب کو مل کر قوم کو مایوسی سے باہر نکالنا ہے، حکمت عملی ترتیب دینی ہے، ایک روڈ میپ بنانا ہے، جہالت، غربت، اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ قائد اعظم جو چاہتے تھے جدید فلاحی ریاست کا قیام، وہ ہمیں مطلوب ہے، ہمیں مقصود ہے، اور انشاءاللہ جب تک اجتماعی کوششیں نہیں ہوں گی ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے جس منزل تک ہمیں پہنچنا تھا۔ 23 مارچ 1940 کو ہمارے بزرگوں نے بیٹھ کر جو خواب دیکھا تھا اقبال پارک لاہور میں، اس خواب کی تعبیر ہم اس سے ہمکنار کریں گے، اس تعبیر کو انشاءاللہ تعالی سب مل کر۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام، خصوصی پروگرام 23 مارچ کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور بہت اچھا میسج یہ گیا کہ اس قوم میں بڑی سکت ہے، بڑی قربانیاں اس قوم نے دی ہیں، اور آج بھی جب یہ جھجھری لے کے یہ قوم اٹھتی ہے تو بڑے بڑے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے آغاز میں اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا، میں اسی پر یہ پروگرام ختم کرتا ہوں کہ یہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سہرے فرنگیانہ، فرنگی چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک غلامی سے نکل کر ہم دوسری غلامی میں آ گئے۔ فرد، معاشرہ اور ریاست تینوں میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہے، جو کرنے اولا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دی۔ یہ ہے ہمارا پلان، یہ ہونا چاہیے ہمارا پلان، اس پر کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے، اور پاکستان اللہ کا احسان ہے، پاکستان اللہ کا انعام ہے۔ اور آخر میں پاکستان زندہ باد۔ انیق احمد کو اجازت۔